طارق بن زیاد کا شمار ان فاتحین میں سے ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، جس نے تھوڑی سی فوج سے اسپین کو فتح کیا اور دین اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ ناظرین، آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا، کامیابی کشتیاں جلانے سے ملتی ہے۔ اس محاورے کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طارق بن زیاد کے متعلق جانیں گے، جس نے کشتیاں جلا کر دشمن پر حملہ کیا اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی۔ میں ہوں زاہد چوغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں دادا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ طارق بن زیاد افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ طارق بن زیاد نے خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی تمام جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلامی سلطنت میں امن و امان اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ اس کے برعکس اسپین میں روڈرک کی حکومت تھی، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری وزیر مشیر ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے 7,000 کا لشکر طارق بن زیاد کی سرپرستی میں اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ روڈرک 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد طلب کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں پر مشتمل تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا، جس کے پاس گھوڑے اور بہترین جنگی ساز و سامان تھا۔ طارق بن زیاد نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ مسلمان فوج دشمن کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور کہا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو، تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم اور ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، آگے بڑھتے رہنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کی اس تقریر نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش اور ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔
دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گیا اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اسپین کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس میں حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے ایسے انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ لوگ خوشحال اور اچھی زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔